السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستو آج پھر سے آپ لوگوں کے بیچ قاری احمد علی جی کا نیو تقریر لے کر کے آیا ہوں۔ دوستو آپ لوگ شروع سے اینڈ تک دل تھام کر سنیے، بڑا ہی مزہ آنے والا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا دوستو پلیز۔ جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ ہو، نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو۔ ہاں بھائی وقت ختم ہو جائے گا، 35-40 پر بات کو ختم کرنا، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال، بولو عمر کتنی؟ 12 سال۔ یاد رکھنا ہمارے نبی کی عمر کتنی، اس وقت اب واقعہ بتا رہا ہوں، مکے میں ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12۔ ابھی نبوت ملی بھائی، نبوت تو 40ویں سال کی عمر میں ملی، نبوت کا اظہار ہوا نہیں ہے، بولو نبوت کا اظہار ہوا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 12۔ اور ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، ارے بولو آنکھوں میں تکلیف، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آشوب چشم۔ بھائی آشوب چشم ہمارے گجرات میں بولتے ہیں آنکھ آ گئی، کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی، مطلب ہے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، اس میں سے پانی نکلے اور جلن ہوئے اور دکھن ہوئے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اب دادا عبد المطلب، بولو کون؟ دادا عبد المطلب۔ دادا عبد المطلب پریشان دادا عبد المطلب پریشان کہ میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے، ارے بولو نا میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف ہے، ارے کرے تو کیا کرے، ارے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ جیسا ہوتا ہے نا آدمی پریشان ہوتا اپنے بچے کو لے کر، کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ارے بیچارہ گھر کا بڑا تو دوڑتا رہے گا۔ اب دادا عبد المطلب نے بھی بہت جگہ، لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی۔ کسی نے مکے میں کہا، دادا عبد المطلب سے کہا، دادا یہاں مکے میں آنکھوں کا علاج نہیں ہوگا، تم مکے کے باہر بہت دور، کئی کلومیٹر دور، کئی مائل دور کا ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب رہتا۔ راہب اس زمانے میں راہب اس کو کہتے تھے جو جھوپڑے میں رہتا تھا اور بس اللہ اللہ ہی کرتا تھا۔ بولو کیا کرتا تھا؟ کہا کہ یہاں سے دور ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک راہب سمجھ گئے نا آپ، راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ اس کے پاس کچھ پاؤڈر ہوگا یا اس کے پاس کچھ دوا ہوگی، وہ یوں رکھے گا یا یوں پلائے گا اور آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے۔ بولے پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ وہ دادا عبد المطلب کو پتا چلا، کہا اپنے پوتے سے، کہا چلو نا ہم کو، بولو نا چلو نا ہم کو جانا ہے، بولو چلو نا ہم کو جانا ہے۔ اب چلے بھائی میرے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے، میں نے 12 سال بتایا نا، 12 نہیں 7 سال، بولو کتنے سال کی عمر؟ اس لیے 7 سال کا واقعہ الگ ہے، 9 سال کا واقعہ الگ ہے، 12 سال کا واقعہ الگ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی 7 سال۔ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ اور دادا عبد المطلب لے کے جا رہے، بولو دادا عبد المطلب لے کے جا رہے، کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ وہ مکے کے باہر چھوٹی سی کٹیا تھی، وہ راہب کی کٹیا تھی، ارے پہنچ گئے دادا عبد المطلب، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی وہ چھوٹی سی کٹیا تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ارے بولو دروازہ کھلا، کیونکہ وہ جو راہب تھا نا، راہب اس نے منت مان کے رکھی تھی۔ بھائی وہ راہب نے منت مانی تھی کہ یہ 24 گھنٹے نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، میں کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اب دادا عبد المطلب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آوے، ارے بولو اندر سے کوئی جواب۔ ارے آخر میں دادا عبد المطلب نے تھوڑا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا میں عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کعبے کا متولی، ارے کعبے کا ٹرسٹی میں آیا ہوں، ذرا دروازہ کھولو، میرے پوتے کو ایک بار دیکھ لو، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ لیکن اندر سے آواز، کیونکہ اس نے تو منت مانی ہے کہ 24 گھنٹہ کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں۔ وہ تو کیا، دادا عبد المطلب پریشان۔ ہمارے نبی جو تھے نا، بولو نا محمد الرسول اللہ، دادا کو کہا دادا چلو نا، کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ یہ اللہ کا بندہ تو دروازہ بھی نہیں کھولا، ہم کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ دادا نے کہا تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا اور ہمارے نبی نے کہا دادا اب چلے نا، بہت دیر ہو گئی، آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی۔ ابھی جانے کا ارادہ کیا، بولو جانے کا اچانک زمین میں زلزلہ آیا، بولو کیا آیا؟ زلزلہ سمجھتے ہو نا، بھوکمپ، یعنی زمین کیا ہوئے؟ اللہ حفاظت فرمائے، بولو اللہ۔ لیکن وہ زمین میں جو بھوکم آیا نا، صرف وہ جو کٹیا تھی نا، وہ راہب کی کٹیا، اتنی زمین میں بھوکم آیا، وہ زمین تھوڑی سی، بھائی زمین حرکت کرے تو آدمی کیا کرے گا؟ بھائی اللہ نہ کرے ہم لوگ کہیں باہر ہوئے، کہیں شادی وادی کے ہال میں ہوئے اور زمین میں حرکت ہوئے، کیا کریں گے آپ لوگ؟
दूल्हे को मुबारकबादी देने जाओगे? हाँ? या दूल्हे को हदिया देने जाओगे? अरे हर एक अपनी जिंदगी अरे बयान के बीच में भी अगर जमीन हिले ना, अरे सब भागेंगे। अरे कोई कहेगा कारी अहमद अली का बयान है, का तेल लेने गया जमीन हिलती ना, क्या कारी अहमद अली का बयान है? अब वहां भी वो जमीन हिली, वो जो राहिब जो कुटिया में बैठा था वो जमीन हिली। अरे वो राहिब खड़ा हुआ, अरे मन्नत मानी थी, बोलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, लेकिन जमीन हिली। उसने जोर से दरवाजा खोला, अब बाहर आया और आकर कहा जलजला आया, जलजला आया। बाहर कौन है? दादा अब्दुल मुत्तलिब। और बोलो कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो राहिब बाहर आया और कहा जलजल आया। दादा ने कहा नहीं आया। कहा आया, मेरी कुटिया हिलने लगी, सारी कुंडियां हिली, अरे दरवाजा हिला, मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया, मैंने मेरी मन्नत तोड़ दी, मैं बात नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने मेरी मन्नत तोड़ दी, मैं बात। तो दादा ने कहा वहां आया होगा, यहां तो कुछ भी नहीं आया। जो भी जलजल आया होगा, अब वो तो राहिब था। बोलो वो तो राहिब था, बड़ा बूढ़ा आदमी था, 80-90 साल का बूढ़ा था। वो बाहर आया, आकर यूं देखा, दादा को पूछा तुम कौन? तो कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब, काबे से आया हूं, वहीं मक्के में रहना। कहा ये कौन है? ये कौन है? तो दादा ने कहा मेरा पोता। बोलो ना मोहम्मद है, मोहम्मद। तो सुनना, सुनना, अब सुनना। वो राहिब देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, और फिर क्या कहता, क्यों आए मेरे पास? मेरे पास क्यों आए? तो कहा कि हम इलाज के लिए आए, ये बच्चे को आंख में प्रॉब्लम है, मेरे पोते को आंख में प्रॉब्लम है, बहुत इलाज करवाया, किसी ने आपका बताया कि आप कुछ खिला देते हो या आंख में कुछ लगाते हो, तो सिर्फ इसलिए हम इतना दूर सफर करके आए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू थे। कहा मेरे पोते की मोहब्बत में आया, मेरे पास सवारी नहीं थी, पोते को गर्दन पे बिठा के यहां तक लेकर आया हूं, सवार करके यहां तक लेकर आया हूं, आप इलाज दे दो, हम यहां से चले जाएंगे। कहा इनका नाम? दादा ने कहा नाम तो बताया ना, नाम तो बताया। क्या नाम बताया? मोहम्मद। कहा इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे। कहा यतीम बच्चा है। अरे बोलो यतीम बच्चा है, पैदा हुए, अपने वालिद को नहीं देखा। बोलो हमारे नबी ने अपने अब्बा को देखा, अब्बा का नाम अब्दुल्ला। बोलो अब्बा का नाम? कहा यतीम पैदा हुआ, मैं इसका दादा हूं, मैं इसका दादा हूं। बस इतना कहा कि मोहम्मद है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, और ये यतीम है, और मैं दादा अब्दुल मुत्तलिब हूं। बस वो राहिब के चेहरे का रंग बदल गया। अरे वो बूढ़ा आदमी था, 80-85 साल का बूढ़ा आदमी था, चेहरे का रंग बदल गया। कहा मेरे पास इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज नहीं है। अरे दादा ने कहा इतने दूर से आए और कहते हो कि इलाज नहीं है। कहा मेरे पास इलाज नहीं है, इलाज इसी बच्चे के पास से है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो इसी बच्चे के। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इसी बच्चे के पास इलाज है? ये तो मैं यहां तक क्यों आया होता? अरे भाई बच्चे के पास इलाज होता तो इतना लंबा सफर करके मैं क्यों आया होता? उस वक्त सुनना वो राहिब ने क्या कहा। राहिब ने कहा मैंने बहुत आसमानी किताबों को पढ़ा है, बहुत आसमानी किताबों को पढ़ा है, ये बच्चे का नाम भी पढ़ा है, इसका जो चेहरा है वो चेहरा भी मैंने पढ़ा है, इसका जो अंदाज है वो अंदाज भी मैंने पढ़ा है। वो राहिब कहता है ए दादा तूने तेरी आंखों से देखा, तुझे पोता नजर आया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे ये सारे नबियों का इमाम नजर आया, मुझे सारे नबियों का। दादा तो परेशान थे, कहा वो बात बराबर है, इस वक्त इलाज तो आंखों का करना है। बोलो इस वक्त इलाज तो किसका करना? और राहिब ने कहा इलाज बच्चे के पास ही है। इलाज किसके पास है? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को माफ कर दे, मैं इतना दूर से आया और तू कहता है इलाज बच्चे के पास है। वो राहिब भी 85-80 साल 90 साल का बुढ़ा था, आगे बढ़ा, कहा इस बच्चे को कहो अपना हाथ यूं फैलाए। हमारे नबी ने देखो यूं अपना हाथ यूं रखा। अब कहा इस बच्चे को कहो अपना हाथ अपने मुंह के करीब ले जाए और अपना थूक अपने हाथ पे रखे, अपना थूक मुबारक अपने। तो दादा ने कहा, पोते को कहा, हमारे प्यारे नबी को कहा भाई हाथ ऐसा लो और अपना थूक इस पे रखो। जैसे सुनना हमारे नबी ने ऐसे अपना हाथ मुबारक लिया और हमारे नबी ने ऐसा थूक मुबारक रखा, ऐसे रखा कि वो 85 साल का बुढ़ा वो राहिब वो आगे बढ़ा, उसने हमारे नबी के हाथ को थामा और सारा थूक अपने चेहरे पर लगा दिया, सारा थूक अपने चेहरे पर लगा दिया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे तुमने इनके हाथ से थूक निकालने कहा और आपने चेहरे पर लगाया। उस वक्त वो 85 साल का बुढ़ा बोलता है ए दादा तूने अपने पोते के थूक को देखा, तेरी आंखों से देखा, तुझे थूक नजर आया, मेरी आंखों से देखा होता जन्नत के नहर का पानी उतरता हुआ नजर आया।
جنت کے نہر کا پانی اترتا ہوا نظر آیا. بس دادا عبد المطلب پھر وہی بات, سب بات برابر ہے. یہ زلزلہ آیا, یہ نبیوں کا امام بننے والا, اور یہ تھوک میری آنکھوں میں تھوک تھا, تمہاری آنکھوں میں جنت کے نہر کا پانی تھا. لیکن دادا نے کہا, یہ عربوں کا دستور تھا, دادا نے بڑے پیار سے کہا میں اس وقت میرے پوتے کے علاج کے واسطے آیا ہوں. پھر اس نے وہی کہا علاج ان کے پاس ہی ہے. بولو علاج. اب دادا نے کہا بتا دے, جو علاج ہے وہ بتا دے. کہا اپنے پوتے کو کہو پھر تھوک نکالے, پوتے کو کہو پھر. دادا عبد المطلب نے کہا, ہمارے نبی نے پھر اپنا تھوک مبارک ہاتھ میں رکھا. بس وہ راہب جو 85 سال کا تھا نا, رونے لگا اور رو کر کہنے لگا اب محمد کو ہی کہو اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے, اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ رکھ دے. پھر دوسرے ہاتھ میں نکالے, دوسری آنکھ پہ رکھ دے. ارے میرے پیارو, دادا عبد المطلب فرماتے, دادا عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہے, اور خود ہمارے نبی نے فرمایا وہ کیا تھا کہ میں نے اپنا تھوک مبارک اپنے ایک ہتھیلی پر رکھا, تھوک مبارک دوسری ہتھیلی پر رکھا, آنکھ پہ رکھا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک سیکنڈ میں, ایک گھڑی میں ایسا ہو گیا جیسے کبھی میرے آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں. میرے پیارو, واقعہ آگے اور بہت لمبا, مجھے اس وقت صرف یہاں پر ایک بات بتانا. وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا تھوک مبارک تھا. بولو کیا تھا؟ اور جب ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا, سنو, ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا تو قسم کھا کے بولو کہ ہمارے نبی کو معراج پہ جو نماز ملی اور امت کو جب وہ نماز دی ہے, ارے ایک تھوک مبارک سے شفا ہو جائے اور تھوک مبارک نہ رہے, جنت کے نہر کا پانی آ جائے, تو جس نبی کے تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا وہ نبی معراج پہ جائے اور نماز لے کر آئے تو قسم کھا کر بولو وہ نماز کا کیا عالم ہوگا. ایک جب تھوک مبارک پر بات آئی, ایک بات بولو اور بولو, میں ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے, وہ 1:35-40 تک چلنے کا نا. میرے کو تو کہا تھا آدھا گھنٹہ بولنے کا, یہاں کے پتہ چلا بھائی پونا گھنٹہ بات کرنے کا. لیکن خیر جب بات آئی ہے تو میں ایک بات بتا دوں, اس لیے کہ یہ جگہ پہ میرے کو لگتا ہے میں جمعہ پڑھانے سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں, ایک مرتبہ ٹیکس بھر کے یہاں سے جاتا ہوں میں الحمدللہ. لیکن آج ایک بات, لیکن پہلے بات پکی کرو بھائی, سب وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ ہم کو قربانی کی بات پہ آنا ہے. بولو قربانی پر آنا نا انشاءاللہ. بولو نا قربانی کس کے واسطے کریں گے. میں نے کل رات کو وہاں یہاں کہا تھا ہری نگر میں تھا, میں نے ایک بات بتائی کہ قربانی میں ہم لوگ دکھاوا کائے کو کرتے نہیں کرتے. ارے بولو نا, ارے جس کو دیکھو اس کا موبائل بھرا ہوا ہے بکروں سے, بولو دکھاوا ہو رہا, اور کیا کہے گا ارے تو کیسا لایا, برابر نہیں یار, اس کا کلر بڑا, میرے آ کے دیکھ 2 لاکھ میں 4 اتار کے آیا ہوں. ایسا ہوتا ہے منہ پہ 2 لاکھ نہیں مارے اس کے, یہ سب دکھاوا کرنا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ نے نماز کا بیان کیا اسی کے بازو میں قربانی کا بیان کیا. نماز کا بیان, بولو نماز کا بیان, پھر کیوں نماز کے بعد قربانی کیوں؟ حالانکہ قربانی سال میں ایک مرتبہ, نماز روزانہ نماز, پھر قربانی کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو پروفائل میں رکھتا ہے نماز پڑھ. بھائی جمعہ پڑھ کے جائے گا, پھر کسی کو بولے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, وہ جمعہ پڑھی نہ, وہ بولے گا کسی کو. ارے کبھی نماز پڑھ کے نکلا تو کسی کو بولا میں آج فجر پڑھا تھا. کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ بینی و بین اللہ, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے نماز کے بعد قربانی کو لائے, حالانکہ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہے, نماز 5 مرتبہ روز ہے, پھر بھی اللہ کہتا ہے جیسے نماز میں تیرا اور اللہ کا معاملہ تھا قربانی میں بھی تیرا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا, خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تیری مغفرت کر دے گا. لیکن ہمارا تو ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ کتنوں کو تو دیکھنا بھی 13 تاریخ کو ایسا اچھلے گا. کہا گا اپن اپنا یہاں امن سوسائٹی میں اپنی بہت چلتی ہے. کیا چلتی ہے؟ کہا ادھر نماز بھی ادھر اپنا جانور گرا. کیا ہے میرے دوستو, یہ کیا ہے؟ وہ تو اچھا ہے اپنے بیٹے کو نہیں ذبح کرنا, بولتا میرا بیٹا گرا. ارے کوئی بولے گا. اسی لیے جہاں نماز, بولو جہاں نماز کا ذکر اللہ نے, وہی کس کا ذکر کیا؟ آپ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو, آپ کو بھی یاد ہے, میرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, پڑھو میرے ساتھ میں قرآن پاک. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قربانی, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نماز, اور نماز کے بعد کس کا ذکر؟
قربانی. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ جو یاد ہوگا پڑھو گے میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتا میرا نبی کہہ دے نماز کس کے واسطے ہے؟ فوراً قربانی. اور پھر کیا کہا, اگر نماز اور قربانی اللہ کے واسطے ہوگی تو اللہ بھی خوشخبری دیتا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, تیرا جینا بھی اللہ کے واسطے ہوگا, تیرا مرنا بھی اللہ کے واسطے ہوگا. تو 13 تاریخ کو تو ہمارے جینے مرنے کا فیصلہ ہے کہ ہم کس کے واسطے جئیں گے, کس کے واسطے مریں گے. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. خیر میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ. ایک صحابی, اس لیے کہ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. ایک صحابی کا نام ہے وائل. کیا نام ہے؟ یعنی سب زور سے بولو گے تو اچھا لگے گا, بولو نا کیا نام ہے؟ وائل. ہمارے یہاں رکھتے یہ نام نہیں ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا شاید. ہاں اس لیے یہ عربوں کا ہے, کتنا اچھا نام ہے. بولو کیا نام؟ وائل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نئے مسلمان ہوئے. ارے بولو یہ نئے, اچھا مسلمان ہوئے, اس کے دوسرے تیسرے روز ان کی شادی ہو گئی. تو مسلمان بھی نئے اور شادی بھی نہیں. ارے بولو نئے مسلمان اور شادی بھی نہیں. اچھا اس زمانے میں ایسا ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک نل کھولا تو گرم پانی نکلا, دوسرا نل کھولا تو ٹھنڈا پانی نکلا. بھائی ہوتا نا ہمارے یہاں. ارے ہاں بولو نا اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. بولو نا مولا کا کرم ہے کہ نہیں کرم ہے. کہاں پہلے زمانے میں لوگوں کو نہانا ہوتا تو نہروں پر جایا کرتے تھے. آج بھی جاؤ بہار بنگال کی طرف چلے جاؤ, آپ کو پتا چلے گا بھائی نہانا ہوگا تو کہاں کا دور دور جنگلوں میں جانا پڑتا. تو اب جو ہمارا اللہ کا کرم ہے ہمارے باتھ روم, اور اب تو ماشاءاللہ اپنے باتھ روم بھی اتنے لمبے لمبے ہو گئے نا, سمجھ میں نہیں آتا کہ باتھ روم میں آ کے میڈیکل اسٹور میں آ گیا. الگ الگ قسم کے شیمپو, الگ الگ قسم کے صابن لگے ہوتے, لمبا چوڑا باتھ روم ہوتا. خیر ہمارے یہاں تو یہ نل کھولا تو گرم پانی نہیں, یہ نل کھولا تو. وہاں عرب میں ایسا نہیں تھا. میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ حضرت وائل. مسلمان بھی نہیں اور بولو شادی بھی نہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا کہ ٹھنڈا پانی کے لیے دور نہر پہ جانا پڑتا تھا. وہ چمڑے کا مشکیزہ لیتے تھے, یوں گلے میں لٹکاتے, گردن پہ لٹکاتے تھے, اپنے کندھے پہ لٹکاتے تھے اور اب حضرت وائل بھی گئے. بھائی نئی بیوی ہے گھر میں, ہاں چلو ٹھنڈا پانی لے کر آئے. اب حضرت وائل گئے, او نہر دور کنارے گئے اور مشکیزے میں اچھا ٹھنڈا پانی بھرا, اور ٹھنڈا پانی بھر کے اب واپس آ رہے. بولو واپس آ رہے. اب ان کو نہیں معلوم, یہ تو اپنے گھر کی طرف جا رہے. وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا او وائل وائل ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ارے تم تو کچھ دن پہلے ایمان لائے, تمہاری شادی ہوئی. ارے ایمان بھی مبارک, شادی بھی مبارک, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بارک اللہ لکم, آ جاؤ. تو حضرت وائل آئے, اب نئے مسلمان, اور بولو کیا ہے, نئی شادی ہوئی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فی دواتی, کیا لے کے جا رہے ہو؟ حضرت وائل نے شرماتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے نئی شادی ہوئی ہے. بیوی نے کہا کہ خود ٹھنڈا پانی لے کر آؤ, تو یہ مشکل سے میں ٹھنڈا پانی لے کے جا رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے, اخلاق کی بات ہے. حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے؟ آدمی ایسا ہی بولے گا نا, بھائی چلچلاتی گرمی ہے, آپ پیو گے, پانی پیو گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے پینا تو. بولو پینا نہیں. تو پھر حضرت وائل نے کہا تھوڑا پی لو نا. اللہ کے رسول آپ اب نئے مسلمان تھے, کہا آپ ہمارے نبی ہے, ذرا پانی پی لو نا. ہمارے نبی نے کہا لاؤ. وہ مشکیزہ لیا, اس کا ڈھکن کھولا, اور ڈھکن کھولنے کے بعد اے سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا نہیں, 3 مرتبہ اس میں تھوک مبارک رکھا. پہلی مرتبہ تھوک رکھا, دوسری مرتبہ تھوک رکھا, تیسری. وائل نئے مسلمان, بھائی تعجب ہوئے. بھائی میں ابھی یہاں پہ کس کے گھر پہ دعوت ہو؟ تیرے گھر پہ دعوت ہے. جس کے بھی گھر پہ دعوت ہو میں جاؤں, میں کہوں چائے لاؤ تھو, فی الحال کافی لاؤ تو ہاں میرے کو کہے گا یہ قاری صاحب آیا آئندہ دکھنا مت یہاں پہ. صحیح ہے بھائی, ہاں بھائی چائے ہے کافی ہے محنت سے گھر میں بناتے ہیں, یہ ٹھنڈا پانی دور نہر سے بھر کے لائے. اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں, بزق فیہ ثلاثن, حدیث میں لکھا بزق فیہ ثلاثن. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ تھوک مبارک, دوسری مرتبہ تھوک مبارک, تیسری مرتبہ تھوک مبارک. اور وہ نئے مسلمان تھے, ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت وائل کا کیا کہا, اما شریف تھا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ نے پیا نہیں؟ رسول نے کہا نہیں مجھے اس وقت پینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیاس لگی نہیں ہے تو میں نے پیا نہیں. تو وائل نے کہا اما شریف تھا بل بسکتا پھر. اللہ کے رسول پیا نہیں پیا, چلو پیاس نہیں لگی ہے. پانی خراب کیوں کر دیا آپ نے؟ 3 مرتبہ اس میں, ارے بولو 3 مرتبہ اس میں تھوکا آپ نے, پانی خراب کر دیا آپ نے. ہمارے نبی نے دیکھا کہ وائل کے چہرے کا رنگ, ارے بولو وائل کے چہرے کا رنگ. ہمارے نبی نے کہا اچھا میں نے 3 مرتبہ تھوکا اس میں, پانی خراب ہو گیا. کہا اللہ کے رسول
کہا میں ایمان لایا، میں آپ کو اپنا نبی مانتا، اب میں اتنا دور سے ٹھنڈا پانی لے کر آیا، میری بیوی کے پاس پانی لے کر جانا، ارے آپ کو پینا ہوتا پورا پی لیتے، آپ نے تو اس میں تھوک دیا۔ ہمارے نبی نے وہ مشکیزہ لیا، کہا لو اب تم پیو، چلو تم پیو۔ تو حضرت وائل نے کہا نہیں میں ابھی نہیں، ہمارے نبی نے کہا میرا حکم ہے پیو، چلو پیو پانی پیو، پانی پیو، میرا حکم ہے پانی پیو۔ تو حضرت وائل نے دیکھا میرے نبی ہے، ایمان لایا ہوں اور کچھ مانا نہیں مانا، لیکن اتنا جانا ہو کہ نبی کی بات نہ مانو تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، پرانے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ نئے مسلمان کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی بات